نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں خواتین حاضر ہوئیں تو ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان کی زکوٰۃ ادا کر دی؟ تو انہوں نے نفی میں جواب دیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں پسند ہے کہ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ ڈر گئی، پریشان ہو گئی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے انہیں تاکید فرمائی کہ اس سونے کی جو تم نے ہاتھ میں پہنا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ یہ آج تو تم نے سونے کے کنگن پہنے ہیں اور قیامت کے دن تمہیں آگ کے کنگن پہنا دیے جائیں۔ تو جو لوگ بھی مالک نصاب ہیں، صاحب استطاعت ہیں اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ اس بات کا اچھی طرح خیال کر لیں کہ یہ زکوٰۃ مال کو پاک بھی کرے گی، فائدہ بھی کرے گی، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا باعث بھی بنے گی، اور نہ ادا کریں گے تو ایک تو یہ کہ آخرت کے اندر اس کو یہ والی سزائیں ملیں گی کہ آگ کے کنگن پہنائے جا رہے ہیں اور مال سانپ بنتا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہاں دنیا کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ خشکی اور تری میں جو تمہارا مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ تو ایک تو بات یہ کہ زکوٰۃ ذمہ داری کے ساتھ ادا کی جائے، اس کام میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کی جائے، کسی سستی کا شکار نہ ہوا جائے، لیت و لالہ کا شکار نہ ہوا جائے، بہانے بازی نہ کی جائے۔ اس فرض کو فرض جانتے ہوئے، انتہائی حساس مسئلہ سمجھتے ہوئے اس کی فوری ادائیگی کا اور احتیاط سے بندوبست کیا جائے۔ اور پھر یہ کہ اس کے جو آداب ہیں، جو ایک مسلمان کوئی بھی عبادت کرتے ہوئے کچھ آداب کا خیال رکھتا ہے، ان آداب کا بھی پوری طور پہ خیال رکھا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ زکوٰۃ حسن نیت سے ادا کی جائے۔ زکوٰۃ کوئی پتھر پھینکنے والا عمل نہیں ہے کہ جیسے بھی پھینک دیں گے، خوش دلی سے پھینکیں یا بد دلی سے وہ لگ جائے گا۔ یہ زکوٰۃ تو اللہ کی بارگاہ میں دینی ہے، صدقہ کو پتھر پھینکنے والا عمل تو نہیں کہ جیسے بھی پھینک کے لگ جائے گا۔ یہ تو خالص اللہ کی رضا کے لیے دینی ہے۔ تو اس کے بارے میں تو قرآن مجید نے فرمایا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہو۔ تو حسن نیت، ارادہ حسین دیتے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خاص جذبہ۔ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو جب صدقہ دیتا ہوں تو جسے دیتا ہوں اسے اپنا محسن سمجھتا ہوں کہ دیکھو میں اسے دے رہا ہوں، بندے کو دے رہا ہوں اور راضی مجھ سے میرا اللہ ہوگا۔ تو حسن نیت پہلی بات، اور دوسری بات ہر قسم کی تصنع سے بچا جائے، ہر قسم کے ریا سے بچا جائے۔ یہ دے کر کے اور کسی قسم کا بھی اگر دکھلاوے کا مزاج بنایا جائے یا کسی شخص کو کسی بھی طور پر بتایا جائے تو یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا انہی سے جا کے اجر لو جن کو دکھانے کے لیے تم عمل کرتے ہو۔ تو تصنع سے پورے طور پر اور مکمل طور پر اجتناب کیا جائے، اور پھر اسے دیا جائے اس پر احسان نہ جتلایا جائے، ایذا نہ دی جائے، تکلیف نہ دی جائے۔ ہمارے ہاں جس طرح سے لوگ کہتے ہیں آپ ابھی آ گئے تو میرے سونے کا ٹائم تھا، کل آئیے گا، پرسوں پتہ کر لیجئے گا، ہاں میرا ارادہ بن گیا ہے، آپ صبح وقت پر آ کر لائن میں کھڑے ہو جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو دیا ہے تو اس طرح تھوڑی دیا ہے معاذاللہ۔ آپ ایذا نہ دیں، تکلیف نہ دیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ لوگوں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے، پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو کسی تنگ دست کو خفیہ طور پہ دیا جائے۔ بندہ تنگ دست ہے، مجبور ہے، ضرورت مند ہے، لیکن اسے چھپا کر دیا جائے تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے۔ مسند احمد میں بھی اور طبرانی میں بھی یہ روایت موجود۔ اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص زیادہ مالدار نہیں ہے،
خون پسینے کی محنت کر کے کمائی کر کے لاتا ہے اور اس میں سے بھی وہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو یہ سب سے افضل صدقہ ہے. یہ بھی سب سے افضل صدقہ ہے اگر وہ کسی کو دیتا. لیکن خفیہ طور پر تھوڑا سا چھپا کر لوگوں کی عزت کا خیال کر کے. ہمارے ہاں تو عجیب رسم چلی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ کسی کو چھپا کے دینے سے روحانی اطمینان کتنا ملتا ہے. کسی کو دے کر چپ کر جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بردباری کتنی عطا کرتا ہے. کسی کو دے کر خاموش ہو جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ صحراؤں کی وسعت اور دریاؤں کی گہرائی جتنا حوصلہ عطا کر دیتا ہے. انسان اپنے چھوٹے سے قالب کے اندر اپنے دل کے اندر کتنی وسعت محسوس کرتا ہے. اس نے اللہ کے بندے کو دیا ہے اور پھر وہ خاموش ہو گیا. پھر اس نے اجر اپنے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. اس نے پھر جزا اپنے مالک سے لینی ہے، یہ ارادہ کر لیا. یہ چیز انسان کو طاقتور کرتی ہے، ذہنی طور پر، قلبی طور پر، فکری طور پر اسے مضبوط کر دیتی. آپ دیکھیے یہ حدیث بھی مسند احمد میں اور ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا کی تو وہ ہلنے لگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے اور پہاڑوں کو زمین پہ رکھ دیا تو زمین ٹھہر گئی. فرشتوں کو پہاڑوں کی شدت اور قوت پر تعجب ہوا، اتنی طاقتور چیز ہے پہاڑ. انہوں نے عرض کیا ہمارے پروردگار کیا تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی کوئی طاقتور چیز موجود ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کو پیدا کر دیا، پہاڑوں کو کاٹ ڈالتا ہے. پھر متعجب ہوئے فرشتے، اے اللہ اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا کیا جو لوہے کو پگھلانے لگی. پھر فرشتوں نے پوچھا اے مالک اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پانی کو پیدا کیا جو آگ کو بجھانے لگا. مالک اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہوا کو پیدا کیا تو فرشتے عرض کرنے لگے مالک اس سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں ہے. کون ہے؟ وہ انسان جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور بائیں کو خبر نہیں ہوتی. وہ بڑا طاقتور ہے. یہ پہاڑوں سے طاقتور ہے، لوہے سے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے طاقتور. یہ مضبوط ہو جاتا ہے اگر چھپا کے صدقہ دیتا ہے. اگر اللہ کے بندوں کو دے کے پھر یہ چھپاتا ہے، پردہ ڈالتا ہے اور اپنا اجر اپنے اللہ سے لینا چاہتا ہے تو یہ طاقتور ہے. آپ سخی ہیں لیکن اگر طاقتور سخی بننا چاہتے ہیں، آپ اللہ کے بندوں سے نیکی کرتے ہیں، آپ اللہ کی مخلوق کے خیر خواہ ہیں، لیکن اگر طاقتور خیر خواہ بننا چاہتے ہیں، آپ درد دل رکھتے ہیں لیکن اگر طاقتور درد دل والے بننا چاہتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس کا ارشاد فرمایا ہے نا، پھر چھپا کے صدقہ کریں، پھر اللہ کے بندوں کو دیں. لیکن یہ تصویر سازی، یہ فوٹو بازی، یہ لائنیں، یہ سڑکوں کے اجتماع، یہ چیزیں، ان سے تھوڑا سا اپنے آپ کو بچائیں، تھوڑا سا پیچھے ہٹیں. اب تو جس چیز میں نام نہیں ہوتا لوگوں کو لگتا ہے کام ہی نہیں ہوا. اس لیے سب سے زیادہ طاقتور وہ مومن ہے اور سب سے زیادہ خوبصورت وہ شخص ہے جو صدقے کو چھپا کے دیتا ہے اور دنیا میں وہ طاقتور ہو جاتا ہے. اور آخرت میں نبی پاک علیہ السلام نے 7 ایسے لوگ بیان فرمائے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا جب اس سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں ہوگا. ان میں بھی حضور نے فرمایا کہ وہ شخص ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور بائیں کو خبر نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر خرچ کریں اور یہ راز پھر اپنے رب کے ساتھ راز رکھیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے اندر آہستہ آہستہ اعلانیہ دینے کا ہی رواج ہو گیا. ہمارے زمانے کے اندر دینا اور بتلانا اور اس کا اظہار کرنا اور اس کا ذکر کرنا اور اس کی خبر دینا اور اس کی اطلاع دینا اور کوشش کرنا کہ لوگوں کو لائنوں میں لگایا جائے اور لوگوں کو ایسی جگہوں پہ بٹھا کے دیا جائے جہاں وہ آتے جاتے لوگ ان کو دیکھیں، نظر آئیں. یہ چیز بڑھتی ہی چلی جا رہی. چھپا کر اللہ کے بندوں کی عزت نفس کا خیال کر کے
ان کے وقار کا خیال کر کے، مومن کی عزت اللہ کی بارگاہ میں کعبے سے بھی زیادہ، اس بات کا لحاظ کر کے کہ اللہ کا بندہ ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہے، پھر خرچ کیا جائے، اس شخص کی عزت قائم رہے، اس کا وقار قائم رہے، اس شخص کو کسی قسم کی اپنے اندر کمزوری محسوس نہ ہو، وہ کہیں اپنے آپ کو، اپنی عزت کو گرتا ہوا محسوس نہ کرے، یہ انداز اختیار کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، دین اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے، ان میں ایک بات زکوٰۃ کا ادا کرنا بھی ہے۔ نماز کے بعد قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں جس بنیادی چیز کا ذکر کیا گیا وہ زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ جو صدقات ہیں، یہ اپنی معنویت اور اپنے حسن کے لحاظ سے معاشرے کے اندر ایک عجیب سی خوبصورتی پیدا کرتے ہیں۔ امیر کا غریب کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم ہوتا ہے، ضرورت مندوں کا اہل فضل کی طرف رجحان اور ان کا پھر غریب پروری کرنا معاشرے کے اندر حسن کو، اخوت کو، بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے۔ صدقات کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فضائل بیان کیے اور ترغیب جو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اس کی جاذبیت اور خوبصورتی کو اگر سمجھا جائے تو حضور علیہ السلام کا تھوڑا سا توجہ دلانا اور اس توجہ کے اندر حضور علیہ السلام نے جس طرح کی اہمیت اس چیز کو عطا فرمائی، وہ عجیب سا دل کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو صدقہ ہے یہ تو برے خاتمے سے بچا لیتا ہے۔ اتنی بڑی بات، انسان کو سب سے زیادہ جس بات کا ڈر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اختتام کہیں برا نہ ہو جائے۔ یہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو سوء خاتمہ سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ صدقہ عمر میں اضافہ کرتا ہے، 70 مصیبتوں کے دروازے بند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے اس قدر زیادہ اس کو پسند فرمایا اور اس قدر زیادہ توجہ دلائی کہ فرمایا دوزخ سے بچ جاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے ہی دوزخ سے بچ جاؤ۔ یہ چیز تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت بڑا انعام کا سبب بنے گی کہ تمہارے لیے دوزخ سے آزادی ہوگی۔ یقیناً جس بات کے فضائل ہوتے ہیں، جس کام کے فضیلتیں ہوتی ہیں، اسے نہ کرنے کی وعیدیں بھی ہوتی ہیں۔ تصویر کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے، ایک کام کیا جائے گا، اس کے فضائل ملیں گے، اجر ملے گا، ثواب ہوگا، اللہ رسول کی رضا نصیب ہوگی، معاشرے کے اندر غریب پروری ہوگی، لوگوں کا خیال رکھا جائے گا، انسان کے اندر رقت قلبی پیدا ہوگی، درد دل پیدا ہوگا، زکوٰۃ ادا کرنے سے، صدقات کرنے سے دوسروں کے بارے میں اس کی طبیعت کے اندر ڈھیر سارے خیر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ لیکن اگر یہ کام نہیں کرتا، وسعت کے باوجود نہیں کرتا، اس پر فرض ہے نہیں کرتا، تو یقیناً پھر اس کی وعیدیں بھی ہوں گی، اس کے لیے سزائیں بھی ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیاستہ میں موجود ہے، فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی وہ زہریلے سانپ کی صورت اختیار کر کے قیامت والے دن انسان کے گلے کا توق بنے گا اور لوگوں کو ڈسے گا، ہوگا وہ مال۔ یہ مال اللہ کا فضل بھی ہے، لیکن اگر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی تو یہ ایک زہریلے سانپ کی صورت میں صبح قیامت انسان کے سامنے لایا جائے گا۔ بخاری میں موجود ہے۔ کیوں صحیح طور پر حساب کر کے، توجہ کر کے، اور کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کو
اگر آپ مال کے نصاب ہیں تو اس مال پر سال گزرنے کے بعد آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینی، 40واں حصہ دینا۔ تو یہ